السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز, اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عطر کاظمی, جبکہ اسلام آباد سے ہمیں تنہا جوائن کر رہے ہیں رانا مبشر صاحب. کل یہ دونوں بحث کو لاہور آنے نہیں دے رہے تھے, تو عطر کو آج ہم نے لاہور ہی انوائٹ کر لیا. اس کے علاوہ ہمیں ویڈیو لنک یا فون لائن پر ابوذر سلمان نیازی صاحب جوائن کریں گے, ماہر قانون ہیں, اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ. آج کی سب سے بڑی خبر کل کا اجلاس, اس کا اعلامیہ, اس میں کیا اقدامات تجویز کیے گئے ہیں اس مشکل صورتحال میں. جب سول ملٹری قیادت مل کر بیٹھتی ہے تو ظاہر ہے پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. بہرحال اس میں جو چیدہ نکات ہیں اور اہم چنیدہ نکات ہیں وہ یہ کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس میٹنگ میں عام آدمی کے چیلنجز کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. وزیر خزانہ نے کمیٹی کے ممبران کو بریف کیا اور بتایا کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کس نہج پہ پہنچے ہیں, اور جو چیلنجز درپیش ہے اس وقت ملک کو, ان کے حل کے لیے دوسرے مالیاتی آپشنز ایکسپلور کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. زرعی آؤٹ پٹ کو بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے. دیر آر سیورل تھنگس, بہت سے ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو کہ اکنامک روڈ میپ قرار دیے جا سکتے ہیں. بٹ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے ذہن میں کہ اس میں نئی بات کیا ہے. اس سے پہلے جب بھی اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو اعلامیہ سامنے آتا ہے اس میں کم و بیش ایسی باتیں ہوتی ہیں تر, بٹ اس میں یہ اگری کیا گیا سارے سٹیک ہولڈرز کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا افیکٹو اینڈ فاسٹ ٹریک اکنامک ریکوری کے لیے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں دس از دا نیو تھنگ؟ سب سے پہلے اس پر فوکس کیا جائے گا. دیکھیں, یہ نیا ون پیج, جس طرح پہلے پچھلی حکومت میں بھی ہم سنتے تھے کہ ون پیج ہے اور سب کوئی مل کے چل رہے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اب اگین یہ نیا ون پیج ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جناب ملٹری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو, سولین حکومت ہو, سب لوگ ایک پیج پہ. اور کس چیز کے اوپر ایک پیج پہ؟ معیشت کے اوپر. اور انہوں نے وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بتایا کہ معیشت کی کیا سچویشن ہے, معیشت کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اور گزشتہ روز بھی میں نے عرض کی تھی کہ میں امید کرتا ہوں وہاں پہ کسی نے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ معیشت کے ساتھ 6 مہینے میں ہم نے کیا ہے. اگر اس کو دیکھیں گے تو شاید کچھ چیزوں کو بہتر کرنے میں آسانی ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے پاکستان کا دفاع ہو یا پاکستان کا معیشت ہو, یہ انٹر لنک ہیں. جب تک معیشت درست نہیں ہوگی آپ کا دفاع بھی جو ہے وہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے. تو کافی حالات جسے آپ کہہ سکتے ہیں جہاں تک معیشت کنسرن ہے کافی سنگین ہے. لیکن لیٹس ہوپ کہ جو قیادت ہے, چاہے وہ ملٹری قیادت ہو یا سیولین قیادت ہو, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس سے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری ہوگی. اور اس میں رانا صاحب جو بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت وفاق اور صوبائی حکومتیں کریں گی, اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے سائے تلے, اور فوج جو ہے وہ ٹھوس ڈیٹرنس فراہم کرے گی. بٹ جو سیاسی اتفاق رائے ہے وہ تو سیاسی قیادت نے کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے مرغی کی وہی ایک ٹانگ. بات تو وہیں پر ہے کہ اس اجلاس میں کسے نہیں بلایا گیا, درخور اعتنا کسے نہیں سمجھا گیا. اس طرح کا ماحول ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں, دیکھیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یا پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں ان کو ایک پیج پہ لانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل اینڈ جو ہے وہ لوگ سنبھالتے ہیں. اور کیونکہ وہاں پہ جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے یا وہاں پہ ان کے جو کنسرنز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس انہوں نے کرنا ہوتا ہے, پولیٹیشنز نے کرنا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پہ آپریشنز ہوتے تھے تو ہم لوگ شور مچاتے تھے میڈیا پہ کہ جناب فلاں جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے. میں کسی ایک آپریشن کی بات نہیں کر رہا, لیکن جہاں پہ بھی پرابلمز ہوتی تھی وہاں پہ آپریشن جب کرتی تھی فوج, تو ہم لوگ یہاں پہ شور مچاتے تھے کہ وہاں کے پولیٹیشنز کہاں ہیں, کم از کم اس حلقے کے پولیٹیشنز کہاں ہیں, وہ اس حلقے کے ایم این ایز یا ایم پی ایز جو ہیں وہ کیوں نہیں وہاں پہ انوالو ہوتے, یا وہ اپنی ان پٹ کیوں نہیں دیتے, یا وہ وہاں پہ ایکٹیولی کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے. وہ مسنگ ہوتا تھا, دیٹ کمپوننٹ واز مسنگ. وہاں کے کانسٹیٹوئنسی کے ایم پی ایز, ایم این ایز, یا فار دیٹ میٹر جو کرتا دھرتا پولیٹیشنز تھے وہ وہاں سے غائب ہو جاتے تھے, اور صرف وہاں پہ فوج نظر آتی تھی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پولیٹیشین جو ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ کرٹیسائز جب کرنا ہوتا ہے فوج کو تو انہوں نے جناب پولیٹیشین سب سے آگے ہوتے ہیں اور کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی بات نہ ہو رہی ہو تو پولیٹیشینز فوراً منٹ لگاتے ہیں اور فوج کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دس ٹائم دے وانٹ پریکٹیکلی, دا فوج وانٹس پریکٹیکلی کہ وہ لوگ بھی سامنے آئیں, اپنی ان پٹ دیں, اور جو دوسری سائڈ ہے
جہاں پہ ملیٹریلی نے ہینڈل کرنا ہے یہ چیزوں کو وہ فوج کرے, اور جو پولیٹیکل اینڈ ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کو چینج کرنا ہوتا ہے یا پرسیپشن ہوتی ہے جس کو جناب انہوں نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے, وہ جو حصہ ہے وہ سوری وہ جو ہے پولیٹیشینز کریں ہینڈل اس کو. سو دس ٹائم اس لیے انہوں نے ان کو ان کے کٹی میں بھی ڈالا ہے سامان کے جناب تسی بھی اپنا کام کرو, اسی اپنا کام کرنے تسی اپنا کام کرو. سو لیٹس ڈسٹریبیوٹ تھنگس اینڈ گیٹ اوور ود دس تھنگ ونس فار آل. اب یہ جو چیزیں باتیں ہوتی ہیں نا جی کہ پہلے بھی ایک پیج پہ تھے اب بھی ایک پیج میں ہے, سمپل سی بات ہے, جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ پولیٹیشنز تو کر نہیں سکتے, وہ تو باتیں کر سکتے ہیں پولیٹیشنز, اور جو جا کے جناب ویسے میں نے پہلے کہا کہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے اس طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, لیکن جا کے وہاں پہ ڈنڈا سوٹا بندوق اٹھا کے تو پولیٹیشین نہیں لڑ سکتا. تو وہ اس نے جناب وہاں پہ فوج نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کرے گا, کرے گی, اور وہاں پہ جناب انہوں نے اسٹریٹجی جو بنائی ہوئی ہے دس ٹائم اٹس اے ویری آئی ووڈ سے کہ بہت سخت اسٹریٹجی ہے, اور اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ جناب تم لوگ ہمارے گھر میں آ کے گھس کے ہمیں مارنے کی کوشش کرتے رہو اور ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پہ بارڈر ہے. ایسا نہیں ہوگا اس بار, اور اس بار جناب جو بھی کرنا پڑے گا, جو بھی یہاں پہ آپریشن کرنے پڑیں گے یا جو بھی لوگ ٹارگٹ ہوں گے یا جو بھی آئیڈینٹیفائی ہوں گے ان کو زیرو ان کر کے جہاں پہ بھی موجود ہوں گے ان کے پیچھے جایا جائے گا. سو دس از اے ڈفرنس دس ٹائم. یس اکانومی ڈسکشن ہوتی ہے, اکانومی کے بغیر تو کوئی چیز چلتی نہیں ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی, اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی تو سیکورٹی اسی پہ ایشوز ہوں گے. اتفاق کیا جائے گا جو کہا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں آپریشن میں آپ کی بات دیکھیں, اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپریشن جو ہے آن پیپرز کے مطابق, میں نہیں سمجھا آپ کی بات. میں کہہ رہی ہوں فل فلیج آپریشن کی بات کی جا رہی تھی. ابھی تک تو صرف وارننگ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ٹھوس کارروائی کی جائے گی, زیرو ٹالرنس, لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی فل فلیج آپریشن لانچ کیا جائے گا ٹیررسٹ کے اگینسٹ. سو ابھی ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں آپ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے, آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, جو دشمن ہوتا ہے وہ اس نے کوئی اپنی لائن ڈرا نہیں کی ہوتی, ٹھیک ہے, اور وہ لائن ڈرا کر کے نہیں کہے گا نہیں جی میں اتنے تک تانو ماراں گا تو اتنے تک نہیں ماراں گا. سو جب وار گیمز ہوتی ہیں اس میں جو ہم نے سیکھا ہے دیکھا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں پہ وہ ہٹ کرتے ہیں تو we are supposed and we are compelled to hit them back with full force, ٹھیک ہے. سو وہ سرکمسٹانسز, وہ انوائرمنٹ, وہ وار گیمنگ چینج ہوتی رہتی ہے, اکارڈنگلی ہوتی ہے, اور وہ اکارڈنگلی جیسے جیسے بنتی جائے گی اسی طرح کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک کی کسی بھی ملک کی فوج جو ہے پہلے ہی جناب سلطان رائی بننے کی کوشش کرے, ایسا نہیں ہوتا, ایسے کہیں بھی نہیں ہوتا, اور نہ یہاں پہ حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج نے کامیابی حاصل کی, مختلف آپریشنز لانچ کیے گئے, دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سے بھی بے دخل کر دیا گیا, تو جو سول حکومت تھی نیشنل ایکشن پلان مکمل کرنے کا یا اس کے تحت یہ آپریشنز کر کے کامیابی سمیٹنے کا کریڈٹ لیا کرتی تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ سول قیادت نے لیڈ کیا ہے اس جنگ کو. ایک بار پھر اس میں ہم اعلامیے میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ سول قیادت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لیڈ کریں, فوج آپ کو مدد فراہم کرے گی. لیکن اس میں سے سول قیادت کی جب بات آتی ہے تو عمران خان صاحب اور کے پی صوبہ اس کے وزیر اعلیٰ ہیں مائنس. ریزنز ہیں اس کے, ایک ریزن کا تذکرہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سنیں گے. تحریک طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے, تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا. عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا. ناک کے نیچے طالبان ان سے اسپیس لے رہے ہیں, پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے, ان کے لوگ پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں, مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں, عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا وہ ہم نہیں مانتے ہیں. جو دہشت گرد ہے, جو دہشت گردی کر رہا ہے, کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. پہلے ایک پالیسی اور پھر اس کا رد, یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. عمران خان صاحب کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں کہ اس پالیسی نے کام نہیں کیا. جنید صاحب
ایک تو یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اگر ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز ڈسکس ہو رہی ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ تو معمول کی بات ہے، لیکن اگر اس میں معاشی روڈ میپ بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور اس میں بھی سجیشنز دیے جا رہے ہیں، ڈیلیبریشنز کی جا رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی نہیں ہے؟ دیکھیے آن دا فیس آف اٹ تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ لگتا ہے اور غیر معمولی لگتا ہے، لیکن جس طرح بھی بات ہو رہی تھی سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ کے سیاسی استحکام، اس کے ساتھ آپ کا جو معاشی استحکام ہے، جب یہ دو آپ کو حاصل ہوں گے تو پھر آپ ملٹری آپریشن کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر ملٹری بھی آپ کو سکسیسفل نظر آتی ہے. اس میں دوسری چیز جو بہت اہم ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ کوئی بھی جنگ ہو، لیکن اس قسم کی جنگ جو دہشت گردی کے خلاف اپنے بارڈرز کے اندر لڑی جا رہی ہے، یہ پوری قوم اس میں حصہ لیتی ہے، پوری قوم کی جنگ ہے. یہ کائنیٹک آپریشنز کے لیے آپ کے پاس موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، آپ کے پاس فوج بھی موجود ہے، لیکن اوور آل جس کو لیڈ کرنا ہے، جس کو جو پولیٹیکل ول فراہم کرنی ہے، جو پولیٹیکل بیکنگ فراہم کرنی ہے، وہ نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنی ہے. اور یہاں پر جو مجھے جو فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایک طرف ہے اور پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہے. جیسے بلاول صاحب کا بھی آپ نے سنایا بھی کہ یہ دو مختلف سوچیں ہیں آپس میں، ان کو آپس میں آپ کیسے انٹر لنک کریں گے، کیسے ان کو ایک اس طرف لے کے آئیں گے جہاں پر ایک سوچ کے تحت پوری قوم اس طرف چلے. اگر یہ ڈویژن آپ کو پہلے دن سے نظر آ رہی ہے تو پھر یہ جو جنگ جس کی طرف آپ جا رہے ہیں اس وقت، پھر اس کی کامیابی کے امکانات کم رہ جاتے ہیں. پوری قوم کو اگر ایک پیج پہ لے کے آنا ہے تو اس کے بعد کچھ اور اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان اقدامات کے بغیر جب قوم ایک پیج پہ نہیں ہوگی اور ایک پیج پہ نہیں ہوگی تو پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پر نہیں ہے اور اس کو ساتھ ملا کے اپنی فوج کو یا اپنے دوسری ڈپارٹمنٹ سے ان کو بیکنگ نہیں کر رہی، پوری طریقے سے ان کو فنڈنگ نہیں کر رہی، ان کو ٹریننگ کے مواقع نہیں دے رہی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جس طریقے سے ابھی تک ہم بات سنتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، وہ جنگ ہماری اسی طرح جاری رہے گی اور یہ اگلے 10 سال بھی ہم اسی جنگ میں پھنسے رہیں گے. اس سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ملک میں سیاسی استحکام لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ طالبان کی میں بات سن رہا تھا، وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو سنبھالیں، ہمیں مت کچھ کہیں. میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں اس سے. آج میں وہ سن رہا تھا، انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان کے شاہین صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم پہ ایک دفعہ پھر سرپرستی کرنے کو تیار ہیں بات چیت کے. پہلے ہم نے بات چیت کرتے نقصان اٹھا لیا، وہ ہمیں میرے خیال مس پلیس تھی وہ بات چیت تھی. میں پہلے دن سے ذاتی طور پہ خلاف تھا کیونکہ اس کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا. اب ہم نے ان کو دوبارہ اپنے جگہ دے دی ہے. اس کے لیے پھر جو میں بات کر رہا ہوں اگین، اس کو جب تک آپ کو ایک سیاسی ٹوٹل بیکنگ نہیں ہے اس میں جی، اور ٹوٹل بیکنگ میں بات کر رہا ہوں، ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا، آپ کام نہیں چلے گا. نیشنل ایکشن پلان کی جو فیلور کی وجہ تھی وہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں. جب یہ سائن ہوا اس کے باہر آتے ہی اسی وقت اس ملک کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے جو مذہبی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے اس کے اوپر انگلی اٹھانی شروع کر دی تھی، جس سے یہ نکلا کہ نہ اس پہ آپ پوری طرح کام نہیں کر سکے. اس کام کرنے کے لیے جو آپ کو میکنزم ان پلیس کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. اس میں جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا آپ صرف فوج کو آگے لگا کے لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس میں ٹھیک ہے. یہ ہے کرکس اس گفتگو کا کہ تنہا فوج یہ کام نہیں کر سکتی، سول قیادت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ابو ذر آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ موجود؟ میں ہوں. اچھا، اس میں یہ بھی اطلاعات ہے کہ 10 سالہ جامع معاشی پالیسی پر زور دیا گیا ہے کیونکہ کنیکٹڈ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی سے، ہماری قومی سلامتی اسی سے جڑی ہے. پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر آپ کے خیال میں یہ منزل کتنی دور پڑے گی؟ دیکھیں، آپ ایک پالیسی بنا رہے ہیں، آپ نے ایک اتنی امپورٹنٹ میٹنگ بٹھائی ہے، تو میرے خیال سے اگر بہت اچھا ہوتا کہ آپ اس کے اندر چیف منسٹر جو ہیں آپ کے پی کے پروونس کے، میرے خیال سے وہ نہیں تھے، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. وہ پروونس ہے وچ شیئرز باؤنڈری ود افغانستان.
ٹھیک ہے. اور ایشو کیا ہے جو مین کنسرن ہے اگر آپ ہیڈ لائنز پڑھیں وہ یہ تھا کہ جی افغانستان کے اندر جو یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ اور ان کے جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ, ان کو سیف ہیونز دے رہی ہے وہاں کی جو ابھی طالبان حکومت جو اس وقت رول کر رہی ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے, ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے. یہ سارا ایشو تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا میرے خیال سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پارٹی اس کا بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. آپ نے ایٹ لیسٹ ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا. ان کا انٹیریئر منسٹر آیا ہونا چاہیے تھا اس صوبے کا, اس کا چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا. ان کا ان پٹ لیں کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تو کے پی کے پولیس کے انڈر ہے. اس نے ہی سارے ایکشن لینے. اگر آپ نے ان کو ایپکس کمیٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ریوائیو کر رہے ہیں, اب ایپکس کمیٹی جب ریوائیو ہوتی ہیں تو وہ تو دیٹ مینس کہ جو آپ کی ملک کی آرمی ہے وہ پھر میجر ایشوز سیکیورٹی کے اس صوبے کے دیکھے گی. تو کیا پھر اگر آپ اس صوبے کی میجر ایشوز دیکھے گی تو آپ اس صوبے سے آپ کو کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کو آن دا سیم پیج لینے کی ضرورت ہے. تو کل کو پھر وہی ہوگا کہ جس طرح مراد سعید صاحب نے سوات میں ایک دم وہ 400-500 طالبان نکل آئے, وہ انہوں نے پھر پورے لوگوں کو موبلائز کیا. یہ کہاں سے آگے کیسے بارڈر کراس کر لیا انہوں نے؟ تو اس وجہ سے پھر کانفلکٹ آئے گا, پھر آپ کی کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے آپ کو دوسرے صوبے کے جو لوگ ہیں جو بیسک ان کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کو ساتھ ان سیم پیج رکھیں تاکہ جو بھی آپ نے ڈیسیجن لینا ہے, جو بھی پالیسی بنانی ہے اس کو افیکٹو اور ایفیشینٹ طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ بھی کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے آپ کے جو گولز ہیں, آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ اچیو بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, مین پرابلم ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں اب اس سے ہمیں کیا کوئی سبق بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. کیا ہماری جو پچھلے 5 سال سے 10 سال سے پاکستان افغانستان پالیسی تھی, اسپیشلی آفٹر جو امریکن وڈرول تھا, اس کے وہ کیا کامیاب پالیسی تھی؟ ہم جس چیز کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے تھے, افغان رول طالبان رول افغانستان, کیا وہ بیک فائر کر گیا ہے؟ تو اس چیز پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نظر میں جو ہم اپنا ایک بنا کے بیٹھے تھے ایسٹرن بارڈر پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, ویسٹرن بارڈر بڑا سیف ہوگا ہمارا اگر ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ پاور میں آتی ہے. کیا یہ ایک فیلئر ہے کہ نہیں ہے پالیسی کا؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا فورن پالیسی کا کتنا بڑا فیلئر ہے اور ڈیفینس پالیسی کا کتنا بڑا فیلئر ہے کہ وہاں سے ان کو سیف ہیونز مل رہی ہیں. کیونکہ ہمارا ایشو کیا ہوتا تھا, اشرف غنی کی حکومت تھی یا جو بھی حکومت تھی وہ ان کا را کے ساتھ نیکسس ہے, ان کا این ڈی ایس کے ساتھ نیکسس جو بھی بن رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں سے ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے, ان کو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی, سارا جو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. لیکن کیا ہماری افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد کیا وہ چینج ہوئی ہے؟ میری نظر میں تو اور بہت برا ہو گیا. وہ تو آپ نے جو باڑ کھڑی کی تھی میرے خیال سے وہ اس کو بھی بالکل قبول نہیں کرے, اوپنلی اس کو توڑے. تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. آپ کا پالیسی فیلئر بھی مجھے نظر آ رہا ہے پچھلے 5 سے 10 سال کی جو آپ کی افغان پالیسی تھی اس کا. ٹھیک ہے, لیکن اس پر کوئی چیک نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کوئی پالیسی فیل ہو گئی تو جو اس کی وجوہات ہیں ان پہ غور نہیں کیا جاتا اور بار بار ایک غلطی دہرائی جاتی ہے. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کمیٹی میٹنگ کے بارے میں, شامل کریں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی پڑھی آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنا. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 میفیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈررز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے. اتنی کمپریہنسو پالیسی میٹنگ اور آگے کا روڈ میپ اور مائنس عمران خان, آپ نے کل پریڈکٹ کیا کہ اس سال کوئی آسانیاں نہیں لائے گا خان صاحب کے لیے. انڈیکیٹر کے طور پہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ افغانستان کی جو پالیسی ہے اور اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا, لیکن اس پالیسی کے اندر ایک میجر حصہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار ہوتا تھا. خان صاحب کے دور میں جو لوگ یہاں پہ آئے, آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اپیزمنٹ کی پالیسی تھی. بلاول صاحب بتائیں کیا خان صاحب نے ٹائیگر فورس لگائی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر جو لوگوں کو آنے دے رہی تھی؟ کس کی مرضی سے لوگ آ رہے تھے سوات میں؟ تو کھل کے بتائیں نا بلاول صاحب. کبھی کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں علی وزیر کے اوپر احتجاج کرنا ہے تو ادھر جا کے احتجاج کرو, بعد میں کہہ دیتے نہیں جی نامناسب بات تھی, بعد میں انہوں نے کہا کہتے نامناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت معزز شخصیات جو اس حکومتی اتحاد کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں عائشہ, المعروف ڈان لیکس والے طارق فاطمی صاحب, وہ ڈان لیکس کیا تھا؟
وہ کس کے خلاف چارج شیٹ تھی؟ وہ ابھی اس حکومت میں. اس کے علاوہ محسن داوڑ صاحب نے 14 اگست کو ہمارے اداروں کے خلاف ٹویٹ کی اور کہا کہ خدا نہ خواستہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی عوام کو مارتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس قسم کی حرکات میں ملوث، اور جو نعرے یہاں پہ لگاتے تھے وہ سارے لوگ تو حکومت میں بیٹھ گئے. اب وہ ہمیں مل کے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے اور کیا پالیسی بننی چاہیے. جی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری میموری اتنی چھوٹی نہیں ہے، لوگوں کو یاد ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. باقی بات میں نے کل بھی کہی تھی عائشہ کہ جو پاکستان ہے وہ صرف کوئی خان صاحب کا یا نون لیگ کا یا کسی اور معزز شخصیت کا نہیں ہے، وہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور فیصلے وہی ہونے چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا خان صاحب کا، میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ رواں برس بھی خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا کسی بھی سسٹم سے. خان صاحب کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا جب آپ عوام کی طرف جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ جو اتحاد ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے جمہوریت پہ لیکچر بھی دیں گے، سب باتیں کریں گے، لیکن جمہور کے پاس نہیں جائیں گے اور الیکشنز نہیں کروائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے نہیں کروایا. تو خان صاحب کے لیے مجھے کوئی آسانیاں تو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو کبھی نہ کبھی تو آپ کو جانا پڑے گا نا جمہور کے پاس، کبھی نہ کبھی تو الیکشن کروانے پڑیں گے، کبھی نہ کبھی تو لندن سے واپس آنا پڑے گا اور الیکشن ہوں گے. اور جب الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ چل جائے گا قوم کو کہ کس کی حکومت بنتی ہے. ابھی تو اسفندیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی حالات ہیں ان کی وجہ سے 4-5 سال تک الیکشن ہوتے انہیں دکھائی نہیں دے رہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن رانا صاحب ایک چیز عائشہ، ایسا یہ جو منجے ہوئے ہیں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا 6 مہینوں میں وہ سمجھ نہیں آیا تجربہ کاری. وہ ابھی تو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، علیل ہے تو کنارہ کش ہے، لیکن ان کی پارٹی ظاہر ہے. نہیں ان کی پارٹی وہ بڑے قابل احترام ہے، اور یہ سارے معزز جتنے بھی لیڈر قابل احترام. علیل تو مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اور آپ کی وہ اعظم سواتی صاحب والی شکایت دور ہو گئی، انہیں ضمانت مل گئی. اب آپ یہ کمپلین تو نہیں کریں گے نا اور سارے صوبے تک پھرا تو لیے ان کو، اب کوئی صوبہ ہی نہیں مل رہا تھا کہ آپ کہاں لے گئے. آگے ٹویٹ کرتے ہوئے سوچیں گے نا، دیکھیں سبق اچھا سیکھا انہوں نے اصل میں اعظم سواتی صاحب کو سیر کرا کے باقی صاحب کو سبق دیا ہے. سبق انہوں نے نہیں سیکھا، دوسروں کو پڑھایا گیا کہ اس دوسروں کو دیکھ کے سیکھ لو. دوسری بات دیکھیں تجربہ کار تو یہ سارے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم سیاست کی یونیورسٹیاں ہیں، ہم سے سیاست کے گر سیکھو. بھائی ایک شہر میں تو تم لوگ الیکشن لڑ نہیں سکتے سب مل کے، تو کیا آپ نے سیاست سکھانی ہے؟ اگین وہ بات ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بحران ہے نا یہ کسی کمیٹی کے اجلاس سے یا ان چیزوں سے ختم نہیں ہوگا. یہ تب ہی ختم ہوگا جب ملک کے اندر جو عوام ہے 35, 40, 50% عوام ایک طرف کھڑی ہے، 5, 6, 8% والوں کو لے کے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں ہم قومی اتحاد قائم کر رہے ہیں. بھائی ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں ایسے نہیں ہوتا، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. نئی بات ہوتی رانا صاحب آپ کے خیال میں تو وہ کیا ہوتی؟ وہ یہ ہوتی کہ یہ کہا جاتا شرکا کی جانب سے کہ اب ملک میں جمہوریت کا تسلسل ہوگا، اب ناقص جمہوریت نہیں ہوگی، ہائیبریڈ جمہوریت نہیں اس ملک میں چلے گی. اگر آپ نے دیر پا حل کوئی دینا ہے، لانگ ٹرم پالیسی کوئی اپنانی ہے. اور جب نئے فائنینشیل ایونیوز کی بات کی جاتی ہے مسائل حل کرنے کے لیے، لینڈرز کی تو آپ کرتے ہی ہیں بات، بھیک تو آپ نے مانگنی ہی ہے، لیکن جب آپ نے آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کو فالو کرنا ہے، وہ رستے تلاشنے ہیں، تو اس میں سول قیادت کو فری ہینڈ دینے کی بھی بات ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال میں. دیکھیں ایک چیز میں ذرا کلیریفائی کر دوں یہاں پہ کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سو اس کو بالکل مائنڈ میں سب لوگوں کے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے وہ جب مرضی کرائیں آپ الیکشنز، جب اسمبلیز اپنا ٹینیور پورا کر لیتی ہیں اس وقت کرائے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن جو عمران خان کا گراف ہے وہ گر نہیں رہا، وہ دن بدن اوپر ہی جا رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عمران خان کو فارغ کر دیں، اس کو گھر بھیج دیں اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، یا جو بھی اس پہ قدغن لگا دیں آپ اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سائڈ لائن کر دیں. بٹ دین اگین اس کو سائڈ لائن کریں گے بھی نا تو اس میں پرابلم ضرور آئیں گی، پرابلم پی ٹی آئی کے لیے ضرور آئیں گی اس میں، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے اٹس اے ون مین شو. یہاں پہ کوئی پیچھے مریم نہیں بیٹھی ہوئی، یہاں پہ عمران خان کے بچے نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے عمران خان کے ساتھ، جو لوگ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں آخری 6 ماہ جب رہ گئے تھے عمران خان کی حکومت کے، تو بہت بڑے بڑے فیڈرل منسٹر اور آج کل بہت اچھی اچھی تقاریر کرتے ہیں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر، اور مجھے ہنسی آتی ہے ان پہ، کیونکہ وہ ایسے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کا کیس ایسے، پی ٹی آئی کا کیس ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں
جیسے ان سے بڑا لائل کوئی ہے نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری 6 ماہ جب عمران خان کے تھے تو یہی 2 منسٹرز جو ہیں, ان میں سے ایک منسٹر تو آج کل بالکل ہائبرنیشن پہ گئے ہوئے ہیں, لیکن ایک منسٹر آج بھی ایکٹیو ہیں, وہ ایسے منسٹرز تھے جو جا کے ان کا پورا جناب یہاں پہ رابطہ تھا بلاول ہاؤس میں, اور وہ بلاول ہاؤس کے جتنے کرتا دھرتا تھے انکلوڈنگ دا لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جناب ہمیں پیپلز پارٹی میں شامل کر لیں آپ. سو اگر عمران خان کو باہر کر دیا جاتا ہے فار ون ریزن اور دی ادر, مجھے نہیں پتا کیسے کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا بھی یا نہیں کیا جائے گا, تو لیکن پیچھے جو پارٹی والے ہیں یہاں پہ تو ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ایشو یہ تھا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو ہر تیسرا آدمی تو چیف منسٹر بننے کے چکر میں تھا پی ٹی آئی سے, اور سفارشیں کراتے تھے, اور سفارشیں بھی کس سے کراتے تھے. کئی ایسے لوگ ہیں, میں جن کا نام بھی نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, مطلب کئی ایسی لوگ آ کے اور کہتے تھے, کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھٹکاتے تھے اور کہتے تھے جناب کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے چیف منسٹر پنجاب بنوا دیں. تو یہ سارے ہر چوتھا آدمی پی ٹی آئی میں چیف منسٹر پنجاب بننے کے چکر میں تھا, اور ہر دوسرا 2 منسٹر فیڈرل منسٹر آخری وقت میں بھی پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے چکر میں تھے. سو what will happen to this PTI؟ میں ڈو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان کا گراف ہے اوپر جا رہا ہے, اس کا سپورٹر ہے, اس کا ووٹر ہے, لیکن مائنس عمران خان پارٹی جو ہے لے کے چلنا ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا, ایک بہت بڑی سچویشن بن جائے گی. اور وہ چیز جو ہے, ٹھیک ہے عمران خان صاحب پیچھے بیٹھ کے اسرٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں یا انہیں سائیڈ لائن بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن پیچھے بیٹھ کے بھی اگر وہ کتنا کریں گے. ایک دفعہ ونس یو آر آؤٹ آف دا آفس, یا جیسے باقی جماعتیں ہیں, جیسے پیپلز پارٹی ہے, جیسے نون لیگ ہے, یہ پارٹیز ایسی ہیں جن کے پیچھے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اس طرح چل رہا ہے کام. یہاں پہ نہیں ہے. سو اس چیز کو ذرا مد نظر ضرور رکھیں. ہاں الیکشن حل ہے, الیکشن کے بغیر کوئی حل نہیں ہے یہاں پہ, اور عمران خان کو الیکشن میں اگر شامل ہوا عمران خان اور ٹائم پر بھی الیکشن ہو گئے, اسمبلیز نے اپنا ٹینیور پورا کر بھی لیا, تب بھی الیکشنز ہو جاتے تو عمران خان پروبیبلی سب سے زیادہ سیٹیں نکال جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ جا کے مسئلہ پھنسے گا وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کیا حکومت بنا لیں گے, کیونکہ حکومت جب بنانے کا وقت آئے گا تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو ساری مائنڈ میں رکھ لیں, پھر آگے دیکھ کے چل لیں جیسے کرنا ہے آپ نے. لیکن عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی والے ہر چوتھا آدمی یہاں پہ کوئی نہ کوئی اقتدار لینے کے چکر میں پڑ جائے گا. اور آپ ان کا نام نہیں لیتے, اس طرح آپ ان کی نوکری بھی پکی کر دیتے ہیں. آخری نوکری ہے ان کی, ساری پارٹیاں تو انہوں نے دیکھ لی ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. رانا صاحب, نوکری پکی نہیں ہے صاحب, ہاں جی, ہاں پتہ, پھر تانوں پھر ساری گلاں دا پتہ ہے, پھر تسی نہ لے لو. نہیں رانا صاحب, تاڈے منہ تو جچے گا, تاڈے منہ تو جچے گا. دیکھو انالیسس تسی کرتے پے ہو, میں ماڈریٹر ہاں, میں تے ماڈریٹ کر سکدی ہاں, تے کدے نام بھی لے لیں گے, کھل کے تے سارے سامنے آ ہی جان گے نا ایک دن. ماڈریٹر نے ادھی وکٹ تے آ کے کھیڈ بھی لیتا, تے پھر کہنا جناب میں نا نہیں پتا, ادھی وکٹ تے آ کے کھیڈنے والے کامیاب رہنے. رانا صاحب تانوں تے پتہ ہے. اچھا بات ابھی ہم کر رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور اس نئی پالیسی اعلامیے کی. یہاں پر جو اہم نقطہ جس کی وجہ سے یہ تھریٹ لاحق ہوا, معیشت تو اپنی جگہ پر جنرل صاحب ہے ہی اہم, جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کو اس نے کنسرن کیا سبھی کو, جس کی وجہ سے سب مل کر بیٹھے اور بات بغیر نام لیے کی گئی ہے اعلامیے میں. لیکن ابھی ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے افغانستان پہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. یہ ایک انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے. آپ کے خیال میں کالعدم ٹی ٹی پی سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہو کیا سکتا ہے؟ مذاکرات کا آپشن آپ کے خیال میں ختم ہو گیا؟ مذاکرات ٹو بگن ود میں سمجھتا ہوں کہ صحیح پالیسی نہیں تھی, کیونکہ اس نے ان کو ایک قسم کی ایک ریکگنیشن دے دی اور ان کو اتنا امپورٹنٹ ہم نے بنا دیا کہ اب وہ کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اب بھی ہمیں افغان حکومت کی طرف سے ہمیں رائے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا گھر سنبھالیں. پچھلے دنوں ڈان کی ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس میں افغان حکومت نے, جو پریزیڈنٹ افغان حکومت ہے, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کا کوئی لیڈرشپ یہاں پہ موجود نہیں ہے افغانستان میں, اور وہ سارے ادھر پاکستان میں ہیں. اور ابھی جو لیٹسٹ انٹرویو میں سن رہا تھا, میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا تھا شاہین صاحب کا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک دفعہ پھر بات چیت کی سرپرستی کرنے کو تیار ہیں اگر پاکستان چاہے تو. دیکھیے
देखिए बातचीत क्यों हम करेंगे, और उन्होंने जो ज़्यादा खतरनाक जो मेरे लिए बात थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने अमेरिका से दोहा में मुज़ाकरात किए थे, अमेरिका और नेटो वॉज एन ऑक्यूपेशन फोर्स, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज है, तो हम क्या उनसे किस बात पे मुज़ाकरात करेंगे उससे। तो मुज़ाकरात के जो बेसिक फ्रेमवर्क है, मैं समझता हूँ वही टू स्टार्ट विद सही नहीं था। मुज़ाकरात नंबर 1। नंबर 2, जो मुज़ाकरात आपने करने भी हैं, तो जो इलाके के मशरान हैं, जिनको हम वज़ीरिस्तान में ले लीजिए, दूसरे ट्रायल एजेंसीज हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, वो इन मामलात को समझते हैं, लोगों को जानते हैं, उन लोगों को लीड में होना चाहिए था। तो उनकी टीम बनती, वो लीड में होते, वो उनके साथ छोटी मोटी जो चीज़ें तय करने के बाद जो हाई लेवल बात पहुंचती, तो फिर हम उसको हम किसी जगह पहुंचा सकते थे। हमने एकदम टॉप पे ले गए, हमने मुआहदे भी कर लिए, सीज फायर भी हो गए, सीज फायर तोड़ भी दिए। अब जिस दिन नासिर मुनीर साहब ने ओहदा संभाला, उस दिन से वो कह रहे हैं सीज फायर खत्म कर दिया। तो क्या हम उनकी जो कंडीशन है उन पर हमसे मुज़ाकरात करेंगे? क्या हम इतना स्टेट इतनी हमारी कमज़ोर हो गई है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए इसके बहुत सारे पहलू में से एक पहलू ये भी है कि इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, सारे जो जड़ है जहाँ से, उसको वहाँ से बेख्तनी करना बहुत लाजमी है, और इसमें अफ़गान हुकूमत का मेजर रोल है। क्या वो रोल प्ले करने को तैयार हैं? मैं समझता हूँ वो रोल प्ले नहीं करना चाहते इसमें। और ये जिनकी हम बात करें टीडीपी वाले, ये कोई आइडियोलॉजिकल ग्रुप नहीं है, ये वो लोग हैं जो गन फॉर हायर, कभी एक की तरफ से, कभी दूसरी की तरफ से, कभी तीसरी की तरफ से। और पाकिस्तान को बार बार जो मैं बात कहता हूँ, एक लेवल तक डिस्टेबलाइज रखना बहुत सारी कुव्वतों का एक इज्तिमाई ये फैसला है, जिसका पाकिस्तान नतीजा भुगत रहा है इसका। इसमें अफ़गान हुकूमत को भी ये बात समझाने की जरूरत है। रेड लाइन, हर मुल्क की रेड लाइन होती है उनकी सिक्योरिटी, हमें बताने की जरूरत नहीं थी उनको। हमें उनसे पूछना ये चाहिए था कि आपने इनका खत्म करने के लिए क्या काम किया है। अगर वो काम नहीं कर रहे, देखिए आज भी पाकिस्तान की टोटल सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान का या अफ़गान हुकूमत का या अफ़गान के लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है। पाकिस्तान इस वक्त भी, अब भी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान उनके लिए भी गंदम, उनके लिए भी सारे कुछ का पाकिस्तान बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या हम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम अपनी जो हमारी बार्गेनिंग पोजीशन है, जो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये करना नहीं जानते, या करने से हिचकिचा रहे हैं हम उसको? क्योंकि जो वो एंड है, जब तक उसको आप डील नहीं करेंगे उसके साथ, जहाँ से ये सारी शरारत खड़ी हो रही है, आप जो मर्जी पाकिस्तान में करते रहेंगे, आप हमेशा डिफेंसिव में रहेंगे। देखिए वंस यू आर कोकून्ड इन अ डिफेंसिव मोड, ज़हनी तौर पर भी फिर आदमी कमजोर पड़ जाता है उसका। इसके लिए आपको एज ए नेशन, फिर आपके जितने भी ये शार्प एंड जो है आपका, उसका सबका एक ऑफेंसिव या अग्रेसिव मोड में होना, या एक उस मोड में होना कि हम इनसे डील करने की हिम्मत भी है, अल्लाह ने ताकत भी दी है, और हम इसे कोशिश भी करेंगे, तो आपकी बात बनेगी। वरना अगर वो एंड आपका नहीं संभाला जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर फिर मसाइल खत्म नहीं होंगे इससे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे ब्रेक पर जाने से पहले अबू सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अफगानिस्तान से जब इनखला की बात हुई तो ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये फैसला लिया कि उन्होंने अमेरिका को हर जंग से निकालना है, और उन्होंने ऐसा किया भी, और पेंटागन से उन्हें इस मामले पर इख्तलाफ का भी सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के मामले को लेकर हम इस कदर सेंसिटिव हो चुके हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि अगर सिविल मिलिट्री क़यादत इस मामले में माजी में भी यकसू होती तो ये मसला हल किया जा सकता था। डू यू एग्री? जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अफ़गानिस्तान का जहाँ तक इशू है, उस पर मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से एक ही व्यू पॉइंट रहा है, और वो जो गुड तालिबान बैड तालिबान वाली डिस्टिंक्शन जो ड्रॉ वो कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता आजकल उनकी क्या अप्रोच है, लेकिन माजी करीब तक तो यही अप्रोच थी। और हमारे एक आपको याद होगा जब ये अफगानिस्तान का इशू हुआ तो किसी ने वहाँ पे चाय का कप लेकर कहा था कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, तो नथिंग इज़ फाइन नाउ। सो दैट वाज अ पॉलिसी फेलियर, और जो डिक्टेट करते हैं उनका फेलियर है। इसमें हम देखें पॉलिटिशियंस को इतना हमें नहीं करना चाहिए ब्लेम। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, आपको पता है कौन डिक्टेट करता है। अगर इसका ब्लेम जाता है तो मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट का ये बहुत बड़ा फेलियर है अफगानिस्तान पॉलिसी, तो इस वजह से उन्हीं का डिसीजन था, तो अब उसको ठीक करना है, करेक्ट रास्ते पे जाना है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो आज गलती बहुत बड़ी नज़र आ रही है कि मैंने जब आपको पहले भी कहा है, आप जिस सूबे में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिस सूबे से रिलेटेड इशू है सारा, वहाँ की जो पॉलिटिकल आपकी जो पार्टी है, जो मेजर स्टेक होल्डर है, उसको आपने ऑन बोर्ड लेना चाहिए। स्टेक होल्डर है बिल्कुल। अच्छा, पार्लियामेंट देखें आप मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे,
کیا وہ ملٹری آپریشن کامیاب ہوگا جب تک وہاں کی عوام موبلائز نہیں ہوگی ٹی ٹی پی کے خلاف؟ دیکھیں یہ لوگ اتنے آرام سے آپریشن کیسے کر لیتے ہیں ٹی ٹی پی والے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آرمی پبلک اسکول کا اٹیک آپ کے سامنے ہے، لوکل سطح پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ان کے کچھ سمپتھائزر بھی ہوتے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی سے اگری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں، لیکن جو وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھاتے ہیں اس آئیڈیالوجی سے، تو وہ لوگ بڑا اگری کر رہے ہوتے ہیں اوپنلی. اس وجہ سے آپ کو اگر ایک کہہ رہے پہلے بیانیہ بنانا ہے، ایک نیریٹو بنانا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کر رہا ہے یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعہ کے خلاف ہے، تو اس کے لیے آپ کو ضرورت کس کی؟ آپ کو پولیٹیکل ایلیٹ جو آپ کی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ضرورت ہے. نیریٹو فوج نے تو نہیں بنانا، نیریٹو فوج نے تو جنگ لڑنی ہے، اور لیکن جو آپ نے کتاب سے لڑنا ہے ان کے ساتھ، جو آپ نے علم سے لڑنا ہے، آپ نے نالج سے لڑنا ہے، وہ آپ کی پولیٹیکل آپ کی جو پارٹیز ہیں اور جو میجر سٹیک ہولڈر ہے جن کے ساتھ میجورٹی آف جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، مذہبی طبقہ ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو. دیکھیں پی ٹی آئی از پاپولر امنگ دیم ان کے پی کے، تو اس وجہ سے آپ کو ان کو آن پیج لینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پوری طرح آپریشن جو ہے یہ کامیاب ہو اس میں. اور پھر آپ کو بارڈر کا ایشو جو دیکھیں میں تو پڑھ رہا تھا، میں پریشان ہو گیا. دیکھیں وہ افغان جو ان کا وہ ہے اسپوکس پرسن، اس نے 71 کی جو سرنڈر آف ڈاکومنٹ جو سائن کر رہے ہیں وہ شیئر کیا اس نے اپنے ٹویٹر کے اوپر، اور ساتھ کہا کہ ڈونٹ لیٹ اس ریپیٹ دس، اگر اف یو ڈیئر کہ آپ ادھر اندر آئیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس حد تک آپ اور ان میں الوفنس آ گئی ہے. آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ آپ کے رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ ہے، آپ کا جو آپ سوچیں گے وہ اس طرح ایکٹ کرے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ریالٹی چیک ہے. تو آپ کی بہت ماشاءاللہ سے ہماری بریو آرمی ہے، بڑا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس بھی کیپیسٹی ہے، لیکن اس پورے چیز کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو پالیسی تھی پچھلے 50 سال سے 60 سال سے ٹورڈز افغانستان، میرے خیال سے وہ اب نہیں چلے گی. سیاسی قیادت کو آپ کہہ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا. اور اگر پارلیمنٹ ایکٹیو ہوتی ہے اس سچویشن میں، آپ کے خیال میں فرق پڑتا؟ یہ والے ڈیسیجن پارلیمنٹ کے لینے کے ہوتے ہیں جو اصولاً. اب مجھے بتائیں، چلیں اچھی بات ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اکانومی کے ڈیسیجنز کون لیتا ہے بیٹھ کے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. پوری دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. اس نہج پہ کیوں پہنچا ہے؟ اس کو سوچیں کیوں پہنچا. آپ کی غلطیاں اس وجہ سے پہنچا، اور ان کو ٹھیک کریں، اپنے رویے ٹھیک کریں، اپنی جو پرانی خراب اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ والی جو آپ کی پڑی ہوئی نا اس کو ختم کریں. نہیں وہ بلاول صاحب بلاول صاحب تو بلاول تو دوسرے دن تو میٹنگ میں بلاول صاحب تو بیٹھے ہی نہیں. میں ابھی صبح پڑھ رہا تھا ڈان اخبار، تو ہی واز ناٹ ایون فارن منسٹر واز ناٹ دیئر. جو بارڈر ایریا ہمارا جو کنٹرول کرنا ہے، ان کی ایک اس میں آتا ہے نا، فورن اس میں آتا ہے، جورسڈکشن میں آتا ہے، وہ تو سیکنڈ اس میں بیٹھے نہیں. وہ بلیم کریں جی عمران خان طالبان خان ہے، وہ سمپتھائز کر رہے ہیں. آپ یہ کرنا ہے آپ نے، یا آپ نے پھر اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے، وہ آپ پہ آپ لڑ لیں، یا ایک مل کے سارے ایک چیز کا فیصلہ کر لیں کس طرح چل کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈائریکشن اور سمت واضح کرنے کی ضرورت ہے انہیں کو جو کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا اسپیس دیں ان کو. چاہیے کہ وہ کسی اور کو کسی اور کو موقع دے کہ وہ سمت انہوں نے دے دی اسپیس. بلاول صاحب کے حوالے کر دیے تمام وہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات پہ ہم یقین کر لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کریں گے اس پر مزید بات. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب کچھ بات کریں گے مختلف پارٹیز کے حوالے سے. کل کے شو میں ہم نے بات کی تھی کہ اتنا ٹائم شاید ملے سبھی پارٹیز کو کہ وہ ری ایویلویٹ کریں اپنی پالیسی کو، اور اب اس سلسلے میں ہم پہلا سٹیپ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے، جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی اور سینئر نائب صدر بھی مقرر کر دیا ہے. نائب صدر وہ پہلے بھی تھیں، لیکن اب وہ ہو چکی ہیں سینئر. شاہد خاقان عباسی اس سے پہلے تھے سینئر نائب صدر. لیکن اطہر، آج وائٹ پیپر بھی جاری کیا گیا معیشت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس کا جواب مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی دیا دو بدو، ترکی بترکی. یہ مریم نواز صاحبہ کا جو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مقرر ہونا ہے، یہ کس کے لیے ریڈ فلیگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو پسند نہ ہو تو وہ الگ بحث ہے، لیکن نون لیگ کے اندر اگر کسی کا ووٹ بینک ہے تو یا وہ نواز شریف صاحب کا، اور نواز شریف صاحب کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ کا. ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ان کو پسند کرتا ہے. خان صاحب کی بھی جب دور حکومت تھا، مریم نواز باہر نکلی، انہوں نے ایک بیانیہ لیا کہ جناب مزاحمت ہوگی تو پھر اس سے جو ہے آگے چیزیں بڑھیں گی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو مریم نواز صاحبہ تقریر بھی اچھی کرتی ہیں، وہ اپنے کارکن کو لے کے بھی صحیح طریقے سے چلتی ہیں. ہاں، ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کے اندر جو ان کا پارٹی کا سسٹم ہے، دیکھیں اسی خاندان کے اندر سے کوئی آنا ہے نا، یہ خاندان کے باہر سے تو کوئی نہیں آ سکتا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں کیوں نہیں آگے آ سکتا. تو آنا تو اسی خاندان کے اندر سے ہی ہے. تو اس خاندان کے اندر مریم نواز صاحبہ سے بہتر مجھے کوئی اور آپشن نہیں لگتا.
تو اگر وہ ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں تو وہ ضرور لے کے آئیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کیا لندن میں بیٹھی بیٹھی سینئر ہو جائیں گی یا پاکستان میں کیا آ کے بھی کچھ کریں گی؟ آپ یہاں پہ میدان میں آئیں, پنجاب میں سپیس ہے, پنجاب میں سیاست کریں, میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, یہاں پہ سیاست کریں. دیکھیں کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ سب لوگ ہی سیاست کریں گے پاکستان کے اندر, اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. تو مجھے تو اس فیصلے میں کوئی ایسی, جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ صحیح ڈیسیجن ہے آپ کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے ڈیمیجز سے کنٹرول ہو جائے گا. رانا صاحب, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی اب وطن واپسی قریب ہے لیکن نواز شریف صاحب ابھی نہیں آ رہے؟ میرے خیال میں مریم بی بی آ جائیں گی جی, اور میاں نواز شریف صاحب سے پہلے ہی آئیں گی ڈیفینیٹلی. اور اس پہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے, ان کی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے, اس پہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. مریم بی بی کا ووٹ بینک بھی ہے, اور بیسک ووٹ بینک تو جو ہے میاں نواز شریف کا ہے, لیکن مریم بی بی نوز ہاؤ ٹو کیری دا کراؤڈ. جس طریقے سے مریم بی بی کراؤڈ کیری کر سکتی ہیں یا پولیٹیشنز کو کیری کر سکتی ہیں, وہ میرے خیال میں باقی جو اگر ہم سب کو اگر اسیس کریں تو وہ شاید اس طریقے سے نہ کر سکیں جیسے مریم کر سکتی ہے. اینڈ شی از اے ڈیسیژن میکر. مریم بی بی ڈیسیژن میکر بھی ہے, ڈیسیژن لے بھی سکتی ہیں اور اسٹینڈ بھی کر سکتی ہیں. ہاں, جو طریقہ ہوتا ہے, جس طریقے سے پالیٹکس وہ کرتی ہیں, ہم اس پہ آرگو کر سکتے ہیں, اس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور ان کی اپروچ ٹورڈ سرٹن تھنگز جو ہے اس سے بھی اختلاف کر کیا ہو سکتے سکتا ہے؟ رانا صاحب بہت کم ایکٹیو ہے وہ, اب ٹویٹر پر بھی وہ کچھ خاموش ہے, وہ اگریسو پالیٹکس بھی ویسی نہیں کری, ری ٹویٹ ہی کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں اب وہ کس بیانیے کے ساتھ میدان میں اتریں گی؟ جب ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ خاموش ہو جائے نا مریم بی بی کا, تو دیٹ مینس کہ ان کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو جس وقت ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ مریم بی بی کا ایکٹیو ہو جائے تو بس آپ سمجھ لیں کہ ان کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی. تو آج کل اگر ان کو ری ٹویٹوں پہ چل رہا ہے کام, تو پھر دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. ٹھیک ہے, 100 گلاں دی ایک گل کرتی تسی. اب جنرل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, جب مریم نواز صاحبہ کو آگے لایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی نون لیگ فالو کرے گی. اس سے پہلے مفاہمت کے بادشاہ شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب کے بعد وہ پارٹی کو لے کر چل رہے تھے. اس موروثی سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی مجبوری آپ کے خیال میں کیوں بن جاتی ہے؟ کوئی اور اہل کیوں نہیں ہوتا لیڈ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد دوسرا فیملی ممبر ہی بنتے ہیں اس میں, اور یہ تو فارملائز ہوا ہے جو بھی ہوا مریم بی بی کے بارے میں. ورنہ تو ہر ایک کو پتہ تھا کہ پارٹی میں حکم کس کا چلتا ہے, وزیر اعظم شاید شہباز شریف ضرور ہوں گے, لیکن پارٹی کے اندر نواز شریف صاحب کی بات, اس کے بعد مریم بی بی کی بات چلتی ہے. تو فارملائز کو کر دیا ہے ان کو. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے تو وہ تو جمہوریت کو تو میرا خیال ہے ایک طرف چھوڑ دیجیے ہم آپ کو. یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں بھی آپ کی جو سیاسی سوچ ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے, کیونکہ پارٹیوں سے جہاں سے بیسک جہاں سے اسٹرکچر کھڑا ہونا ہے وہاں پر نہیں ہے. تو پھر آپ جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو صرف ووٹ دینے کی بات ہے. اس کے بعد بھی جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کو بھی ایک یا دو شخص کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ ایگزیکٹو پاور جس کے پاس ہے, جو پرائم منسٹر ہے, سب کچھ اسی کے پاس ہے, پارٹی بھی اس کے پاس ہے, طاقت بھی ان کے پاس ہے. تو پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کا آپ دیکھیے گا کہ عام طور پہ جو پارٹی لیڈر کی لائن ہے وہی سب چلتی ہے. اس کی جمہوریت ہمارے یہاں پر اپنے میں کافی دیر لگے گی. جمہوریت جب صحیح طریقے سے آئے گی, جہاں پہ لوگ بیٹھ کر آپس میں بھی پارٹیاں کے اندر بھی اختلاف ہو سکے گا, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھ کر آپ اختلاف رائے رکھ سکیں گے, جس سے جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہوگی. جو اجتماعی دانش تبھی آئے گی نا جب تمام جن کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے سب اپنا اپنا سر ڈالیں گے اس میں. اگر ان کو سر ڈالیں گے اجازت ہی نہیں ہے, ان کو بتا دیا جائے گا یہ کر رہا ہے, تو پھر اس کے بعد اجتماعی دانش تو فوت ہو جاتی ہے نا اس سے. اچھا, تو ابو ذر آپ کے خیال میں یہ بڑے کڑے وقت میں, بڑے مشکل وقت میں مریم نواز صاحبہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, وہ پبلک کو کیا جب جلسوں میں جائیں گی یا بات کریں گی تو کارکردگی کے حوالے سے کیا میسج؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ایک ویسے بات بتا دوں, یہ اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ میں نواز شریف نے پاکستان واپس آنا ہے. یہ ابھی پچھلے ہفتے نا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. ایک وکیل صاحب تھے, وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان پہ کنٹیمپٹ لگی تھی, ان کو کنوکٹ کیا لاہور ہائی کورٹ نے, تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ
मेरी अपील सुनी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पहले आप अरेस्ट होंगे क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं, उसके बाद मैं आपकी अपील सुनूंगा। इस वजह से नहीं बता रहा कि मैं नवाज शरीफ पास वापस आ रहे हैं, वो जिक्र हुआ था, मैंने कहा आपको बता दूं। तो अभी ये है, एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, कोई कन्विक्टेड इंडिविजुअल होगा वो पहले सरेंडर करेगा, अरेस्ट होगा, फिर उसकी अपील सुनी जाएगी, तो पहले वो जेल जाएगा जी। अच्छा दूसरी आपको बात, लगता है वो इसीलिए अभी नहीं आ रहे? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो आपको एक चले, एक ओके, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक्सेप्शंस तो हमेशा होती है ना, आपको पता है जनरल लॉ बीमारी की हालत में जो हो गई एक्सेप्शन जी। जिस कानून ने उनको यहाँ से लंदन भेज दिया वो कोई ना कोई उनके लिए गुंजाइश वो कहते हैं कानून में जनरल रूल होता है, एक उसकी एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन बड़े लोगों के लिए होती है। अच्छा दूसरी बात देखें, हमारे यहाँ अभी डेमोक्रेसी उस तरह मैच्योर नहीं हुई, यहाँ पे पर्सनैलिटी वर्शिपिंग है, आपको पता है, कल्ट वर्शिपिंग होती है, सारा कुछ। अभी राणा साहब कह रहे थे कि खान साहब नहीं होंगे तो पीटीआई का क्या होगा। तो देखिए ये तो एक रियलिटी है, उसकी वजह यही है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। जब डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, स्ट्रेंथन होगी, जो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जो हमने पढ़ी है असल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, रिपब्लिक में होती है, तो फिर ये चीज़ें सारी निकल जाएंगी। फिर पार्टियों के अंदर जमहूरियत जब आएगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क की जमहूरियत की जो क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी। अभी तो देखें, शी इज़ द बेस्ट बेट फॉर PMLN, अगर वो नहीं होगी तो मेरे ख्याल से PMLN को लीड कोर करेगा। मियां शहबाज शरीफ तो इतने अग्रेसिव नहीं है, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज अपनी जो उनकी सारी सियासत है उस पर चलती है कि बस किसी तरह मैं पावर में रहूं, मुझे किसी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मरीम नवाज की जो सियासत है, बेशक हम उससे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है, एग्रेसिव है। अच्छा, जब ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे अबू सर, ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो मरियम नवाज साहिबा को सौंपना क्या जाहिर करता है नवाज शरीफ साहब रिटायर्ड हो गए हैं या शहबाज शरीफ साहब माइनस हो गए? दैट मींस वो जजमेंट उन्होंने पढ़ ली है जिसका जिक्र आपने कर दिया। अच्छा, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया था एज अ फेस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, और उसके बाद इसहाक डार साहब उनकी जगह लेने आए। ऐसे आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा के बाद मेरे ख्याल से वो एक थोड़े से बाद एक वो भेज रहे नया बंदा कि उसको अपलिफ्ट कर ले, जो नीचे एक ग्राफ जा रहा है उसको किसी तरह ऊपर ले आए, तो वो लास्ट जो उन्होंने रखा हुआ है मेरे ख्याल से, जो आखिरी जो उन्होंने कार्ड खेलना है वो मियां नवाज शरीफ है। वो शायद इलेक्शन से कोई 1 महीना पहले उनकी आमद हो जाए या 2 महीना पहले, मेरे ख्याल से वो बारी बारी खेल रहे हैं। लेकिन वो नीचे ग्राफ जा रहा है, कोई उसको बैलेंस कर दे या ऊपर ले आए। वो पॉपुलैरिटी जितना इलेक्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आपको पता है 25.8% हो गई इन्फ्लेशन, हाईएस्ट रिकॉर्ड हुई और ग्राउंड लेवल पे इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस आजाद है, और 2% ज्यादा है रूरल एरियाज जी, वहां पे सारा वोटर ही 70% वो है आपका। तो इस वजह से मेरे ख्याल से उनको फील हो रही है हीट, और वो कम बैक करना चाह रहे हैं, और वो डिफरेंट अपने कार्ड फेंक रहे हैं। बुनियाद पे फैसला ना बिल्कुल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं वोट मिलना ना इलेक्शन में, ना हमजा शहबाज को मिलना है तो मियां नवाज शरीफ को मिलना है या मरियम नवाज को। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा लेट होगा फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं कहता हूं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी, जिसको पाकिस्तान में वोट मिलना हो ना उसको आने नहीं दिया जाता। ये वोट से डर लगता है पावर में। ये एक और मुबहम सी बात है, आने वाले शोज में इसको भी एक सियासी बसात का नक्शा क्या बनने जा रहा है, मोहरों की चालों पर गौर करना चाहिए। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।